آج تک کعبہ سیاہ پوش سمجھتے ہیں، کالے کپڑے پہنے ہو. یہ کالے کپڑے پہنا یہ تہذیب پہ عزاداری ہے. تو پہلے پتہ کر. ہم پہ تو اعتراض ہوتا ہے نا، اسی کالے کپڑے پاڑے نا جی تو ہوں ہی بندے نکل پڑے چاند دے نال ہی. ایک بندہ کہتے ہیں یہ جہنمیوں کا لباس جو آپ پہنتے ہیں نا، میں کہ جی آپ کے گھر میں جہنم سے ہو کے واپس آیا کون تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جہنمیوں کا لباس اتھے ہڈی نہیں بچتی، تو کپڑے پوا رہے. دشمن علی ہے اور عقل کا کچرا کیے بیٹھا ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا، یہ ہم پہ جو اعتراض ہے کہ کالے کپڑے فرعونیوں کے، تو 12 مہینے تو کعبے نے پہنے ہوتے، یعنی کالے کپڑے کو سجدہ ہو جاتا ہے، لیکن جو پہنے وہ جہنمی ہے، وہ فرعونی ہے. پھر اللہ کے گھر کو کیا کہو؟ اللہ کا گھر پہلا امام باڑا ہے. اچھا کبھی سوچا یہ 8 ذی الحج کو اس کا غلاف چینج ہوتا ہے، تبدیل کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، سونا چاندی سارا کچھ. حکومت بھی ان کی ہے، کعبہ بھی اتھے ہی ہے. چٹا کیوں نہیں باندھتے؟ سبز کیوں نہیں ڈالتے؟ سرخ کوئی روکنے والا ہے؟ کعبہ تو کعبہ رہے گا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے کپڑوں سمیت واضح کیا. اللہ نے کہا میں نے گھر واضح کیا، ایک بیت کو واضح کیا. اب اس بیت پہ کالے کپڑے ہی کیوں؟ اس کا تو پتہ چلے. اچھا یہ شروع سے بھی نہیں اس نے پہنے. کعبے کا لباس جو چینج ہوتا ہے وہ پہلے دن سے نہیں ہے. ہائے ہو میری پریشان شیعہ قوم، انج بڑے راضی ہوں نے علی کعبے چاہے، علی کعبے چاہے، تو کعبے دی گلدہ بھی نہیں پتا. اتھے ہی نعرہ مار لینا کہ علی کعبے چاہ گئے. کعبے کی طہارت بتا رہا ہوں، کعبے کی عظمت بتا رہا ہوں کہ کعبہ کعبہ کیوں ہے. جس کے گرد طواف کرتے ہو شیعوں کا اس سے تعلق کیا ہے؟ کپڑے اس کو کیوں پہنا ہے؟ پہلے دن نہیں پہنا ہے. اچھا اس نے کالا ہی کیوں پہنا؟ کہ یہ جو غلاف چڑھاتے ہیں، اچھا یہ غلاف شروع سے نہیں تھا پیروں تک، جب چڑھا ہے نا اب وہ پیروں تک چڑھاتے ہیں. وہ ان کی مجبوری بن گئی پیروں تک چڑھانا، کیونکہ وہ کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں. توجہ ہے؟ اچھا مرزا جی وہ چھپانا چاہ رہے تھے، چھٹو نعرے کھلوانے تو ان گال میں در سنانے. چھپانا کیا چاہ رہے تھے؟ جنہوں نے ماشاءاللہ کی ان کو تو بات سمجھ میں آ گئی، جنہوں نے نہیں کی انہوں نے دس دیں. کعبے کو شروع سے لے کے نیچے تک پورا غلاف کالے رنگ کا اور باندھ دیا. اب وہ اللہ ہی نہیں جو علی نہ منوائے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ وہ مجبوری بن گئی. جب غلاف نیچے ہوتا تھا نا تو کروڑوں ڈالر لگتے اوپر سونے چاندی کے. حاجی آتے تھے بدے ہوندے حرام تے ویچ چھپائیاں کینچیاں. اب جیسے آئے تو اس کی زیارت کی تے نال ہی کینچی پھیر لے. ادھر جو کہتے ہیں نا جی تبرک نہیں کھانا چاہیے، تسی تبرک کتھوں لین دے ہو، ہر چیز میں تبرک. انہی کو لا کے انہوں نے کہا جی یہ کعبے دا ہے، وہ کالا کپڑا، کالے لباس کو جہنمیوں کا کہنے والے چومنا شروع ہو جاتے، پھر فریم کرا کے لگاتے. اچھا حاجی ادھر آ جاتے ہیں، آئیے بسم اللہ. اچھا وہ غلاف حاجی چلے گئے، مرزا جی غلاف جگہ جگہ تو اللہ دے گھر دا کہ تو اتھو پھٹیا ہویا، کہ تو اتھو پھٹیا ہویا، کہ تو اتھو پھٹیا. انہوں نے کہا یار ہم نے کروڑوں ڈالر لگائے ہیں، یہ سارا پھٹ کی میں گیا ہے. تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا جی وہ جو حاجی ہیں وہ تبرکن کاٹ کے لے جاتے اللہ کے گھر کا غلاف سمجھ کے. انہوں نے کہا اچھا آئندہ حاجیاں نو نہیں کٹن دینا. اس نے کہا پھر کریں گے کیا؟ کہا جب ساری دنیا جمع ہو جائے پھر اسے اٹھا دینا. اللہ نے ایسی ترکیب بنائی کہ جسے کپڑے سے چھپا رہے تھے وہ 10 ذی الحج کو ساروں کو اکٹھا کر کے بچانے کے لیے کپڑا اٹھاتے ہیں. وہ لکیر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جس کے سارے فقیر ہیں. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اچھا یہ کعبے، میں کعبے کا غلاف پڑھ رہا ہوں، آیا کہاں سے؟ کوئی پہنا گیا یہاں پہ ہی پا لیا.
یہ شروع سے نہیں، یہ آیا کہاں سے اور ہے بھی کالا. اب بحث صرف اس پہ چلے گی کہ یہ کالا کیسے. میں دلیل آپ کو پکی دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بچے بھی اگر میری بات باہر کر کے شرمندے ہو گئے، میری نہیں مذہب کی توہین ہو جائے. توجہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب ابراہیم اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو اس میدان میں چھوڑ کے گئے تھے. بی بی ہاجرہ بی بی اسماعیل. ایڑیوں سے پانی نکلا تھا، نکلا کہ نہیں نکلا؟ اچھا، پانی ضروریات زندگی میں بڑا اہم، ملتا کہیں کہیں تھا. یہ چشمہ تھا کہ رک ہی نہیں رہا. اب یہاں پہ ایک قبیلہ گھوم رہا تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنی جرہم. اس نے پانی دیکھا تو وہیں آباد ہو گیا. بستے بستے بستی بن گئی. اسماعیل جوان ہو گئے. اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ گھر بنا. ابراہیم اسماعیل نے بنایا، وہ چلے گئے. اللہ نے کہا حج کا اعلان کر. حجت کی آواز کائنات تک پہنچی. اب اسماعیل کی شادی قبیلہ بنی جرہم میں ہو گئی، وہ جو وہاں بسا ہوا تھا. سال کے بعد بندے اکٹھے ہوں، جو چڑھاوا ہے نا جی وہ جناب اسماعیل کے پاس. اب اس چڑھاوے کو دیکھ کر قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں نے سوچا، انہوں نے کہا یار یہ جو کچھ آتا ہے اسماعیل کے گھر چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی آتا اس بیت کی وجہ سے، اس لیے ادھر جاتا ہے. انہوں نے کہا پھر کیا کرے؟ کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے پر اپنے اپنے بیت بناتے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر اپنے اپنے بناتے ہیں. بندیاں توجہ نہیں کی، یہ نبوت کے سسرال والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ انہوں نے اپنے اپنے بیت بنا لی. اچھا، اس بیت کے مقابلے پر 3 اور بیت. وہ اکیلا اللہ کا بنایا ہوا تھا، 3 بندوں کے بنائے ہوئے تھے. اور اگلے سال جیڑا آیا انہیں آکھا جی اللہ دا پایا، انہیں آکھا جی یہی بیت ہے، اصلی یہی ہے. اگر تسا تجربہ کرنا نا بھی اصلی کیڑا ہے تو تمہیں سمجھنا ہے کہ کنوں منی ہے تو خوشاب چلے جائے. اتھے ڈھوڈا ملتا ہے، ڈھوڈا. میں نوں مرزا جی اتوں ہو کے میں شکیل نو آکھے ڈرائیور نو، میں کہ یار تو ڈھوڈا کھوا آندے نے بڑا سونا ہے جی، سوغات ہے. اتھے 8-9 لائن چ لگے نے انور کا ڈھوڈا. میں جا کے پوچھا، میں کہ اصلی کون ہے؟ انہیں آکھے 9 بندیاں نو پوچھا ہے کڑا، انہیں آکھے اے ہی. میں کہ چلو چلیے. انہیں کہ کی بنی؟ میں کہ اللہ دے گھر والا حساب ہے کہ وہ جو لے کے آتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کا بیت، وہ کہتے تھے اے ہی ہے جی اصلی. بی بی ہاجرہ کے دل میں تکلیف اٹھی. اللہ کی آواز آئی، جبرائیل پوچھ ہاجرہ کو کہ کیا تکلیف ہوئی، کیا درد ہے دل میں، کیا پریشانی تھی؟ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اللہ کے بیت کے مقابلے میں لوگوں نے اپنے بیت بنا لی. اب پتہ کیسے چلے کہ اصلی بیت کون سا؟ پاک پروردگار چادر ہے. کہا ابراہیم کو کہے چادر بیت پہ ڈال کے اعلان کرے گا جو چادر کے نیچے وہ بیت ہے، باقی غیر بیت ہے. اینی ساری گل سن، داد لینا کوئی اوکھا کب نہیں ہے گا، لیکن گل پہنچ جائے تو مہربانی. تو جو ہے ابراہیم نے اعلان کیا کہ جو چادر کے نیچے وہ بیت ہے، جو نہیں وہ غیر بیت. اب بحث تو یہ چلی تھی نا کہ کعبے کا غلاف کالا کیوں ہے. تو پتہ کرو جب ابراہیم نے چادر ڈالی تھی رنگ پہلے کالا تھا یا بعد میں بدلا؟ اگر تو رنگ پہلے کالا تھا تو ماننا پڑے گا ابراہیم کے گھر کالا لباس استعمال ہوتا تھا، کیونکہ چادر تو زوجہ کی ہے. تو میں نے کہا یا اللہ ابراہیم کو منع کرنا، اس کی بیوی نے کالا لباس پہنا ہوا ہے. بندے کہتے فرعونیوں کا ہے، جہنمیوں کا ہے، تو یہ کالا لباس نبی کے گھر میں استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ کہا ابراہیم کی مجبوری ہے کہ اس کے گھر میں کالا لباس ہو. میں نے کہا مجبوری کیا؟ کہا وہ قرآن میں لکھی ہے. قرآن میں سورہ صافات کھولی تو اس میں پتہ چلا ابراہیم کی مجبوری کیا ہے. اس میں لکھا تو اِنَّ مِن شِیَّتِهِ لِابراہیم، ابراہیم ہمارا شیعہ تھا. آل محمد سلامت رکھے.